पंजाब के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में सुबह का सूरज अभी किरणें बिखेरना शुरू कर ही रहा था कि बरकत अली की दुकान के बाहर हथौड़े की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। बरकत अली एक सादा लो और जफाकश इंसान था, जिसका कुल सरमाया उसकी वो छोटी सी दुकान थी जहां वो दिन भर चमड़े से जूते तैयार करता था। उसके हाथों में वो जादू था कि दूर दराज के देहातियों से लोग उसके बनाए हुए मजबूत और दीदा ज़ेब जूते खरीदने के लिए आते थे। लेकिन बरकत अली की उंगलियां जब सख्त चमड़े में सुई छूती थीं तो वो दर्द महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार घूमता था। वो था उसके बेटे ज़ीशान का चेहरा। ज़ीशान अभी छोटा था और अपने बाप की इन मुशक्क़तों से बिल्कुल नावाकिफ़ था जो उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए की जा रही थी। बरकत अली का पूरा दिन दुकान के गिर्द और चमड़े की बू में गुजरता, लेकिन जब वो शाम को घर लौटता तो अपनी थकन का एक साया भी चेहरे पर ना आने देता। वो ज़ीशान को स्कूल का होमवर्क करते देखता तो उसकी आंखों में चमक पैदा होती। उसे ऐसे लगता था कि उसके पसीने की हर बूंद एक मोती बनकर ज़ीशान के मुस्तकबिल को रोशन करेगी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था और ज़ीशान मैट्रिक में पहुंच गया। अब स्कूल की फ़ीसों के साथ साथ एकेडमी के अखराजात भी पहाड़ की तरह सामने खड़े हुए थे। बरकत अली की दुकान से होने वाली आमदनी अब घर के राशन और पढ़ाई के अखराजात के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही थी। घर के हालात देखकर बरकत अली की बीवी कौसर अक्सर परेशान रहती थी, लेकिन बरकत हमेशा उसे तसल्ली देता कि कौसर, तुम फिक्र मत किया करो, क्यों परेशान रहती हो। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे मुझे अपनी हड्डियां ही क्यों ना पिघलानी पड़े। इसी अज़म के साथ बरकत ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने उसकी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया था, मगर उसके बेटे के लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। उसने दिन भर दुकान पर काम करने के बाद रात को भी मजदूरी करने का फ़ैसला किया। उसका यही इरादा था। वो गांव के एक बड़े ज़मींदार के पास गया और काम मांगा। ज़मींदार ने उसे दो ऑप्शन दिए थे, या तो वो हवेली के मवेशियों का पहरा दे या फिर उसकी ज़मीनों के नहर के किनारे वाक़े जो दूर दराज ज़मीनें हैं उनको रात को वो पानी लगाए। बरकत अली ने हवेली के पहरे से इनकार किया, क्योंकि उसे इस बात का खौफ था कि अगर वो हवेली के गेट पर खड़ा रहा तो ज़ीशान उसे देख लेगा और उसे शर्मिंदगी होगी या फिर वो परेशान हो जाएगा। वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता था। बरकत अली अपनी गुर्बत और मुशक्क़त अपने बेटे की नज़रों से छुपाना चाहता था। चुनाचा वो बूढ़ा बाप जिसने सारा दिन दुकान पर कमर झुकाकर काम किया था, अब रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर गांव से दूर नहर के किनारे ज़मीनों को पानी देने लगा। रात का सन्नाटा, काली घटाएं और कभी कभी बारिश के थपेड़े, बरकत अली सब कुछ बर्दाश्त करता। वो गीली मट्टी में नंगे पांव चलता, कदाल चलाता और ठंडे पानी में घुटनों बैठ जाता। रात के 2 बजे जब थका हारा वो घर लौटता तो उसके जिस्म में सकत नहीं होती थी, मगर वो अपने सोए हुए बेटे के माथे पर बोसा देता, उसे प्यार करता और सिर्फ 4-5 घंटे की नींद के बाद दोबारा सुबह सुबह दुकान पर चला जाता। उसे ये मालूम नहीं था कि वो जिस पौधे की आबियारी अपने खून पसीने से कर रहा है वो एक ऐसा दरख्त बनेगा जिसका साया उसे कभी मैसर नहीं आएगा। बरकत अली की ज़िंदगी अब एक ऐसी मशीन की मानद हो गई थी जो सिर्फ ज़ीशान के मुस्तकबिल का ईंधन बनने के लिए चल रही थी। उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं थी। अपनी औलाद की खातिर वो हर तरह की मेहनत कर रहा था। दिन भर चमड़े की कटाई और रात भर नहर के ठंडे पानी में मजदूरी ने उसके जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था, मगर उसके हौसले अब भी जवान थे। लेकिन इसी दौरान इस घर में एक ऐसा खामोश अलमिया जन्म ले रहा था जिसका एहसास उसे बरसों बाद होना था। बरकत अली की बेटी सफ़िया, जो ज़हानत में अपने भाई ज़ीशान से किसी तौर पर कम नहीं थी। 8वीं जमात का इम्तिहान उसने शानदार नंबरों से पास किया था। सफ़िया की आंखों में भी ख्वाब थे अपने भाई की तरह। वो भी चाहती थी
کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے باپ کا اس گاؤں کا نام روشن کرے اور اس کی تھکن بانٹے۔ ایک شام جب کوثر نے دبے لفظوں میں صفیہ کے ہائی اسکول میں داخلے کا ذکر کیا تو برکت علی کے ماتھے پر پسینے کے ساتھ ساتھ پریشانی کی لکیریں بھی ابھر آئیں۔ گھر کے مالی حالات ایک نازک موڑ پر تھے۔ ذیشان کی میڈیکل کی تیاری، اکیڈمی کے بھاری معاوضے اور شہر جانے کے اخراجات نے برکت علی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس نے ایک تلخ فیصلہ کیا جو کہ صفیہ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس نے کوثر سے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا، صفیہ آگے نہیں پڑھے گی۔ کوثر یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ لیکن وہ تو پڑھائی میں اتنی اچھی ہے، آپ اسے موقع تو دیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ برکت علی نے غصے اور بے بسی کے ملے جھلے لہجے میں اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم بس چپ رہو، میں ایک غریب آدمی ہوں، میری حیثیت دیکھو، بیک وقت دو بچوں کو شہر کے سکول میں میں نہیں پڑھا سکتا۔ ویسے بھی صفیہ نے کل کو شادی کر کے اپنے گھر چلے جانا ہے، یہ تو میرے کام نہیں آئے گی۔ میرا سہارا اور میرا نام تو میرا بیٹا ذیشان ہی بنائے گا۔ صفیہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ سے اسکول کا بستہ چھوٹ گیا۔ آخری امید جو اسے اپنے والد سے تھی آج وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا، کوئی سوال تک نہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ کس طرح راتوں کو جاگ کر مزدوری کرتا ہے اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھا تھا اس کے باپ کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹ چکی تھیں۔ اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ میڈیکل کی کتابیں جو ذیشان کے کمرے میں ڈھیر تھیں، صفیہ انہیں بس حسرت سے دیکھتی اور ان پر جمی دھول صاف کرتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ذیشان کی محنت اور برکت علی کے پیسے نے رنگ دکھایا۔ ذیشان کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور وہ شہر چلا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کا باپ بھی خوش تھا۔ گاؤں میں برکت علی کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو فخر کے ساتھ بتاتا کہ اس کا بیٹا اب ڈاکٹر صاحب بننے جا رہا ہے، اس گاؤں کا پہلا لڑکا جو ڈاکٹر بنے گا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ جس محل کی وہ تعمیر کر رہا ہے اس کی بنیادوں میں اس کی بیٹی کی قربانی اور خاموشی دفن ہے۔ شہر کے چکا چوند نے آہستہ آہستہ ذیشان کو بدلنا شروع کیا۔ شروع میں وہ ہر ہفتے گھر آتا تھا، لیکن پھر یہ فاصلے مہینوں میں بدل گئے۔ وہ اب فون پر بھی کم بات کرتا تھا۔ برکت علی سمجھتا کہ شاید پڑھائی کا بوجھ پہلے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ خود ہی اسے فون کر کے تسلی دیتا اور محنت کی تلقین کرتا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ذیشان نے اپنی ڈگری مکمل کی اور شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں سرجن کے طور پر تعینات ہوا۔ برکت علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا آج خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، یہ سوچے بغیر کہ جس بیٹے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی مستقبل قربان کیا اب وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ذیشان کی میڈیکل کی تعلیم مکمل ہوئی اور اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا سابقہ لگا تو برکت علی کو ایسے محسوس ہوا جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ذیشان کی ڈگری اور شہر میں اسے سیٹل کرنے پر لگا دی تھی۔ ذیشان نے شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھی۔ ایک بڑا ہسپتال اس نے جوائن کیا اور وہیں ایک امیر گھرانے میں شادی کر لی۔ برکت علی اور کوثر اس شادی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ حالانکہ ذیشان نے اس تقریب کو بہت محدود رکھا اور گاؤں سے صرف اپنے باپ کو ہی بلایا اور ماں کو نہ بلایا، یہ کہہ کر کہ ابا شہر کے لوگ ذرا مختلف ہوتے ہیں، امی اور صفیہ یہاں ایڈجسٹ کیسے ہوں گی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہیں۔ برکت علی نے اس کڑوے گھونٹ کو بھی بیٹے کی محبت میں پی لیا، برداشت کیا۔ ماں نے بھی صبر کیا۔ اب ذیشان ایک کامیاب سرجن بن چکا تھا، اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ برکت علی کا معمول بن گیا تھا کہ وہ ہر ہفتے بسوں کے دھکے کھاتا، پسینے میں شرابور
गाँव की सौगातें, माँ का प्यार लेकर और इसी तरह देसी घी, घर का आटा, खालिस दूध लेकर शहर अपने बेटे के बंगले पर पहुंच जाता था। उसे अपने पोतों से मिलने और बेटे की कामयाबी को अपनी आंखों से देखने की ऐसी तड़प थी कि वो अपनी बूढ़ी हड्डियों की तकलीफ़ भूल जाता था, ये तकलीफ़दा सफ़र भूल जाता था। वो वहाँ एक दो दिन क़याम करता, लेकिन ज़ीशान के रवैये में वो गर्मजोशी नहीं होती थी जो एक बेटे के इस्तकबाल में होनी चाहिए। ज़ीशान अब बदल चुका था। उसे अपने बाप का आम सा लिबास, बार बार यहाँ आना, देहाती लहजा और उसके घर आने पर होने वाली गहमा गहमी अपने सोशल लाइफ स्टेटस के ख़िलाफ़ लगती थी। एक दिन जब बरकत शहर पहुँचा तो ज़ीशान ने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े खुश्क लहजे में अपने बाप से बात की। उसने अपनी दराज से एक नया सादा सा मोबाइल निकाला और बरकत अली के सामने रख दिया। उसने पूछा, बेटा ये क्या है? उस कहने लगा, अब्बा ये मोबाइल है। आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? इतनी गर्मी में यहाँ आते हैं हर हफ्ते। इस उम्र में बसों का सफ़र करना आसान नहीं। गर्मी में ख्वार होना आपके लिए ठीक नहीं, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये मोबाइल फ़ोन रखें, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। आपको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, बस फ़ोन पर ही बात हो जाया करेगी और मैं भी आपसे कभी माँ से बात कर लूँगा। बरकत अली ने इस फ़ोन को ऐसे देखा जैसे कोई खिलौना हो। उसके दिल पर एक चोट ज़रूर लगी थी। उसे लगा जैसे बेटे ने उसे अपने घर आने से शायद रोक दिया हो और एक फ़ैसला किया हो, लेकिन वो तो हमेशा की तरह साबिर था। उसने सोचा, शायद ज़ीशान वाकई मेरी तकलीफ़ की वजह से ऐसा कह रहा है। उसने खामोशी से फ़ोन उठाया और गाँव वापस आ गया। अब वो रोज़ाना रात को फ़ोन करता, बेटे की खैरियत दरियाफ़्त करता, पोतों के बारे में पूछता, कभी कभी पोतों की आवाज़ें सुन लेता। उसे फ़ोन पर बेटे की आवाज़ सुनकर तस्कीन मिल जाती थी और वह अपने बेटे को दुआ करता। मगर ज़ीशान की बेहिसी की इंतहा अभी बाकी थी। उसे अब वो रोज़ाना की कॉल्स भी बोझ लगने लगी थी। वो ऐसा नहीं चाहता था, उसके पास वक्त नहीं था। एक दिन बरकत अपनी बीवी कौसर के साथ घर के सिहन में बैठा था। कौसर ने एक लंबी आह भरी और फिर अपने शौहर से कहा, सुने, आपने क्या महसूस नहीं किया कि ज़ीशान हमारा बेटा हमसे कितना दूर हो गया है? पहले पहल शहर जाते थे तो कुछ पता चल जाता था, अब तो वो ईद पर बमुश्किल एक दिन के लिए घर आता है। मैं तो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गई हूँ। आपको पता है, उसने अपनी शादी पर भी मुझे, मेरी बेटी सफ़िया को नहीं बुलाया था। क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हम इंसान नहीं? उसकी मैं माँ हूँ और ये उसकी इकलौती बहन। बरकत अली ने हमेशा की तरह अपनी ममता मारी बीवी को डांट दिया ताकि उसके दिल को बहला सके। तुम पागल औरत हो कौसर, तुम समझती नहीं, वो कोई आम इंसान नहीं, शहर का माना जाना सर्जन है। आधी आधी रात तक वो ऑपरेशन करता है, इंसानी जानें बचाता है। उसके पास वक्त कहाँ होगा? समझो इस बात को। ये देखो, उसने मुझे ख़ास तौर पर ये फ़ोन ला कर दिया है ताकि हम उससे राब्ते में रहें। लेकिन बरकत अली का अपना दिल भी अंदर से रो रहा था। वो भी खौफज़दा था बेटे के रवैये से। वो जानता था कि बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते की जगह अब सिर्फ़ एक प्लास्टिक का फ़ोन रह गया है। एक शाम बरकत अली ने जब फ़ोन मिलाया तो आगे से घंटी ना गई। उसने सोचा कि शायद नेटवर्क का मसला होगा। अगले दिन फिर मिलाया, शाम को मिलाया, फिर सुबह सुबह, मगर वही खामोशी। 2 दिन 3 दिन गुजर गए, ज़ीशान का नंबर ना मिला। बरकत अली काफ़ी परेशान हुआ कि कहीं उसका बेटा किसी मुश्किल में तो नहीं। वो लरसते कदमों से गांव की एक मोबाइल शॉप पर गया और दुकानदार से कहा कि बेटा ज़रा इस मोबाइल को चेक करना, देखना इस फ़ोन में क्या कोई ख़राबी तो नहीं। मैं बार बार अपने बेटे से बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, लेकिन आगे से बात नहीं होती। मेरे बेटे से बात नहीं हो रही, शायद ये ख़राब हो गया, चेक करो। दुकानदार ने मोबाइल हाथ में लिया, कुछ देर चेक किया और फिर बड़ी हमदर्दी से बरकत अली की तरफ देखा। बाबा जी, मोबाइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके बेटे ने शायद आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। बरकत अली के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे समझ ना आया कि ये ब्लॉक क्या होता है। ये ब्लॉक आखिर क्या होता है बेटा? उसने मासूमियत से दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कुरख्त सच्चाई बयान कर दी। बाबा जी,
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کسی دوسرے نمبر سے آپ کے بیٹے سے بات کی، اس کا نمبر آن ہے، لیکن آپ کا نمبر اس نے بلاک کیا، اس نے آپ کا راستہ بند کر دیا۔ برکت علی یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس سے دکاندار کی بات پر ہرگز یقین نہ آیا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ میرا بیٹا ہے، اچھا بیٹا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میرا ذیشان ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو بہت مصروف ہے، شاید غلطی سے کچھ ہو گیا ہو۔ میں کل ہی شہر جاؤں گا اور دیکھنا میرا بیٹا خود اس فون کو ٹھیک کرے گا، مجھ سے معذرت کرے گا۔ اس رات برکت علی سو نہ سکا۔ اس کی آنکھیں چھت کو تکتی رہیں اور اپنی ان راتوں کو یاد کرتا تھا جب وہ نہر کے کنارے کھڑا ہو کر ذیشان کے روشن مستقبل کی دعائیں مانگتا تھا۔ ساری رات جاگتا تھا۔ دکاندار کی تلخ بات برکت کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی تھی، مگر باپ کا دل تو اپنی اولاد کی برائی ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو، شاید یہ شہر کے پڑھے لکھے لڑکے کیا جانیں کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ضرور موبائل میں ہی کوئی ایسی خرابی ہوگی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی برکت علی نے اپنا پرانا تھیلا اٹھایا، اس میں کچھ چیزیں ڈالیں۔ اس نے کوثر کی ہاتھ کی پکی ہوئی کچھ روٹیاں رکھی اور شہر جانے والی مسافر بس میں سوار ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن تھی کہ بس کسی طرح وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے سامنے آ جائے، ذیشان کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور اس کی ایک جھلک دیکھ لے، اسے سکون آ جائے گا۔ بس میں مسافروں کا ہجوم تھا اور گرمی حبس کی حدوں تک چھو رہی تھی۔ برکت علی ایک کونے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر اڑتی دھول کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی پا رہا تھا کہ بس کے کنڈکٹر نے کرائے کے لیے آواز اٹھائی۔ برکت علی نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پریشان ہوا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جیب تو کٹ چکی تھی، وہ عمر بھر کی کمائی تو پہلے ہی ذیشان پر لٹا چکا تھا۔ یہ چند سو روپے ہی اس کے کل اثاثہ تھے جو کسی جیب تراش نے اڑا لیے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کو اپنی مجبوری بتائی۔ دیکھیں، میری مجبوری سمجھیں، شاید میری جیب کٹ چکی ہے۔ منتیں کی کہ بیٹا، میں اپنے ڈاکٹر بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ تمہیں سب پیسے دے گا، مگر مجھے یہاں مت اتارو۔ مگر شہر کی بے حس دوڑ میں کسی بوڑھے کے آنسوں کی کوئی قیمت نہ تھی۔ کنڈکٹر نے غصہ کیا، اسے بازو سے پکڑا اور ڈرائیور کے کہنے پر ایک ویران سڑک کے کنارے بس سے نیچے اتار دیا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ تھی، سر پر آگ برساتا سورج اور سامنے میلوں تک پھیلی سڑک۔ برکت علی بالکل اکیلا رہ گیا۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا دور ایک سایہ دار درخت کے نیچے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کم از کم بے ہوش ہونے سے بچ جائے۔ اس کی جڑ کے ساتھ شاید وہ ڈھیر نہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی غربت پر نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ وہیں قریب ہی ایک چمڑے کا بیگ اسے نظر آیا۔ وہ درخت کے دوسری سائڈ پر پڑا تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا کہ اس ویران علاقے میں یہ بیگ کیوں ہے۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ کوئی اسے وہاں بھول گیا یا شاید یہ گر گیا۔ برکت نے اسے ہاتھ نہ لگایا، بس وہیں بیٹھا سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو ہاتھ دے رہا تھا کہ کوئی شاید اسے لفٹ دے دے، مگر چمکتی گاڑیوں والے اس گرد آلود بوڑھے کو دیکھ کر اپنی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر لیتے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک گاڑی رکی۔ یہ ایک وکیل صاحب تھے جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے۔ برکت علی کی حالت دیکھ کر وکیل صاحب کا دل پسچ گیا۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر پانی پلایا۔ برکت علی نے ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے وہ بیگ وکیل کے حوالے کیا اور پھر کہا کہ بیٹا، یہ بیگ مجھے یہاں درخت سے ملا ہے، اس کے مالک تک یہ پہنچا دینا اگر آپ جان سکیں کہ یہ بیگ کس کا ہے۔ ڈرائیور نے جب اس کا لاک توڑا تو سب حیران رہ گئے۔ اس میں لاکھوں روپے تھے، انتہائی قیمتی قانونی کاغذات تھے۔ ڈرائیور نے برکت علی کی آزمائش کے لیے کہا، اچھا جی بابا، اس میں پیسے تو کافی زیادہ ہیں، آپ مجبور ہو، آپ کی تو
जेब कट चुकी है, आप इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लें, आपके काम आएंगे, किसी को क्या पता चलेगा। बरकत अली ने कांपते हाथों से इनकार किया और कहा, बेटा, हराम की कमाई से पेट भरता तो नहीं। आज मैं इस हाल में ना होता अगर मैं ऐसा करता। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो मुझे सब कुछ देगा, बस ये मुझ पर आजमाइश आई है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। बस तुम मुझे उसके घर पहुंचा दो और ये अमानत वापस उसको दो जिसकी ये अमानत है, जिसका ये बैग है। वकील साहब बरकत की शराफत से मुतासिर हुआ। उन्होंने बैग उसके असल मालकान तक पहुंचाने का फ़ैसला किया और ख़ुद बरकत अली को ज़ीशान के आलीशान बंगले के सामने छोड़ दिया। बरकत अली जब गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे लगा कि अब सब दुख ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने बेटे को सब बताने वाला था कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे वो नीचे उतरा वीरान सड़क पर। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर दाखिल हुआ, सामने से ज़ीशान सामने आया, अपने बाप को इस हाल में और गर्द से अटे कपड़े मेले हुलिये में देखकर ज़ीशान के माथे पर बल आए। आप फिर आ गए बिन बताए। ज़ीशान की आवाज़ में मोहब्बत नहीं बल्कि बेजारी थी। मैंने आपसे कहा था, बार बार कहा था कि मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। आप क्यों आ जाते हैं यहाँ बार बार, मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? मेरे पास वक्त नहीं, मैंने आपको बताया था। यहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, आप जैसे देहातियों को ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वक्त बदल चुका है। बरकत का दिल ऐसा टूटा कि उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियों के अंदर कुछ किरची किरची हो गया है। उसने अपने पोतों को दूर से देखा, उनकी बलाएं ली, प्यार किया। माँ जल्दी से अपने बच्चों को अंदर लेकर गई ताकि ये बूढ़ा मेला कुचेला ये बच्चों के सामने ना आए, इनसे ना मिले। ज़ीशान ने कुछ पैसे बाप की तरफ बढ़ाए, मगर बरकत अली ने वो पैसे ना लिए। उसने बस एक बार अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखा, वही चेहरा जिसकी खातिर वो रातों का नहर का ठंडा पानी पीता रहा और बग़ैर कुछ कहे मुड़कर वापस चला गया, चुपचाप वापस चला गया। उसके कदमों में अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। वो शहर की इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा था, जैसे यतीम हो चुका हो। बरकत अली जब ज़ीशान के घर से निकला तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। वो सड़कें जिन्हें वो अपने बेटे की कामयाबी का रास्ता समझता था, अब उसे मुस्तकिल तौर पर अजीब लग रही थी। वापसी का सफ़र कैसे कटा, उसे कुछ होश न था। जब वो गांव पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आँखों में अब वो चमक बिल्कुल नहीं थी। आँखों की चमक सर्द पड़ चुकी थी। जो कभी ज़ीशान का नाम सुनकर उसका दिल फ़ख्र से बुलंद हो जाता। घर में दाखिल होते ही वो सेहन में बिछी चारपाई पर गिरा, जैसे किसी ने उसके वजूद से रूह खींच ली हो। बेटे के इस रवैये ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, कमज़ोर किया था। बीवी कौसर दौड़ती आई, उसका हाल देखकर उसका कलेजा मुंह को आया। सुनिए, आपको क्या हुआ? ज़ीशान ठीक है ना? उसने कुछ कहा तो नहीं। बरकत अली ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया और सिर्फ इतना कहा कि कौसर, शायद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इतना बड़ा कि अब उसके साये में हम जैसे छोटे लोग वो नहीं रह सकते। उस रात बरकत अली को तेज़ बुखार ने आ लिया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। ये बुखार जिस्मानी कमज़ोरी से ज़्यादा इस सदमे का नतीजा था जो उसे अपने बेटे की ज़ुबान से मिलने वाले अल्फाज ने दिया था। इस नाज़ुक घड़ी में जब बरकत अली की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था, वही सफ़िया, उसकी बेटी, उसके सरहाने आ बैठी, जिसकी तालीम उसने 8वीं जमात के बाद छुड़ा दी थी। इस मौके पर यही बेटी उसके काम आई। सफ़िया जो अब अपने घर की थी, अपने शौहर से इजाज़त लेकर ख़ुसूसन अपने बाप के पास आई थी। उसने अपने बाप के खुरदरे हाथों को चूमा, वही हाथ जिन्होंने कभी उसे पढ़ने से रोका था। उसने अपने बाप की वो खिदमत की कि देखने वाले दंग रह गए और वो ख़ुद भी शर्मिंदा था। वो रात भर जागकर बरकत अली की पट्टियाँ बदलती, उसे दवाई खिलाती और उसे दिलासा देती ताकि वो अपने भाई का दिया हुआ ज़ख़म भूल जाए। एक रात जब बुखार की तपश कुछ कम हुई, बरकत ने आँखें खोली और सफ़िया को अपने पाँव दबाते उसने देखा। यह आधी रात का वक्त था। उसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, बेटी, मेरी बात सुनो, अपने बाप को माफ़ कर दो। मैं कितना नादान था, मैं गलत था। जिस पौधे को
میں نے خاردار سمجھ کر چھوڑ دیا، وہی آج مجھے چھاؤں دے رہا ہے، مجھے دلاسے دے رہا ہے۔ اور جس درخت کی میں نے خون پسینے سے آبیاری کی، اس نے مجھے دھوپ میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں تو اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بیٹوں کو، اپنے پوتوں سے ملنے، لیکن اس نے میری قدر نہ کی۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے صفیہ۔ میں نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا، جو آج میرا نمبر تک اس نے بلاک کر دیا۔ اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ صفیہ نے اپنے باپ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابا، ایسی مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ آپ میرے باپ ہیں، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر تھا، لیکن برکت کا وقت اب قریب آ چکا تھا۔ بیٹے کا دیا گیا یہ زخم بہت گہرا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ مسلسل ذیشان کا نام پکارتا رہا۔ شاید اب بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ امید باقی تھی کہ اس کا بیٹا آخری بار اسے ابا کہہ کر پکارے اور اپنے کیے کی معافی مانگے، مگر ذیشان کے پاس اب بھی وقت بالکل نہیں تھا۔ کوثر نے رو رو کر ذیشان کو کئی فون کیے، میسیجز کیے، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا نمبر اب بھی بند تھا۔ وہ رات برکت علی کی آخری رات ثابت ہوئی، جس جفاکش وجود نے عمر بھر چمڑے کی سختی، نہر کی ٹھنڈک، ویرانی برداشت کی، وہ ممتا اور باپ کے رشتے کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پورے گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ ذیشان کو جب باپ کی وفات کی خبر ملی تو وہ اپنی گاڑی میں اپنی بیوی اور بچوں سمیت گاؤں پہنچا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ذیشان گھر کے صحن میں داخل ہوا، اس کی ماں کوثر نے اسے دیکھ کر بین کرنا شروع کیا۔ تو آ گیا؟ وہ چمٹی تو ذیشان سے، مگر اس کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں لگ رہے تھے۔ آ گئے ہو ڈاکٹر صاحب، آخرکار اپنے باپ کا مرا ہوا چہرہ دیکھنے۔ دیکھ لو، آج تمہارے باپ کے پاس بہت وقت ہے۔ اب تمہیں کبھی فون نہیں کرے گا، نہ ہی تنگ کرے گا، تمہارا وقت ضائع نہیں کرے گا، کبھی تمہارا راستہ نہیں روکے گا، تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تم بڑے ظالم نکلے ذیشان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ تمہارے ایک فون کے لیے ترستا رہا اور تم نے اسے بلاک کر دیا۔ جاؤ، وہ تم سے ناراض گیا ہے، اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ ذیشان نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے پاس اب کوئی عذر نہیں تھا۔ باپ کی تدفین ہوئی، مٹی ڈالی گئی، اور ذیشان چند گھنٹوں بعد یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گیا کہ ہسپتال میں ایمرجنسی ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور زندگی کا پہیہ گھوم کر وہیں واپس آ جاتا ہے جہاں سے انسان نے دوسروں کے لیے گڑھے کھودے ہوتے ہیں۔ برکت علی اور کوثر کے انتقال کو برسوں بیت گئے تھے، اور ذیشان اب ادھیڑ عمری سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ اب کانپتے تھے۔ اس کا شمار اب شہر کے سب سے کامیاب اور امیر ترین سرجنز میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس عالیشان بنگلے، مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر ایک چیز جو اس کی زندگی سے غائب ہو چکی تھی، اور وہ تھا سکون۔ ذیشان نے اپنی پوری زندگی پیسہ کمانے، مال و دولت اکٹھا کرنے اور نام بنانے کی دوڑ میں گزار دی۔ اس نے اپنے بچوں، بیٹے ارحم اور بیٹی نمرہ کو بہترین مہنگے سکولوں میں پڑھایا تھا، لیکن انہیں وقت نہ دیا۔ وہ اپنے بچوں سے دور ہو گیا تھا۔ انہیں ہر قسم کی مادی آسائش فراہم کی، مگر انہیں وقت اور محبت نہ دے سکا، جو سب سے اہم ہے، جو اس کے باپ برکت علی نے اسے دی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا، صبح گھر سے نکل جاتا، تھکن کے باعث اپنے بچوں سے بات کیے بغیر سو جاتا۔ اس کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے کبھی اس کا اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ مکافات عمل کا پہیہ، اور یہ پہلا وار تب ہوا جب ذیشان کی بیٹی نمرہ، جسے اس نے آزادی دی تھی اور دولت کے نشے میں پالا تھا، جو گھر کی لاڈلی تھی، ایک دن اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ ذیشان کی عزت اور شہرت خاک میں مل گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے جوان بیٹے ارحم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ آوارہ دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر آئس کے نشے کا عادی بن چکا ہے۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے نشہ کر رہا تھا، گھر والوں سے چھپ کر، لیکن
اب یہ راز نہ رہا۔ ذیشان جو دوسروں کے آپریشن کر کے انہیں زندگی دیتا تھا، اپنے ہی گھر کے بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں ناکام ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور ذیشان اس بڑے بنگلے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ اب کانپتے تھے، اب وہ سرجری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہسپتال سے ریٹائر ہونا پڑا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی وہ بھی کم ہو رہی تھی۔ وہ شخص جس کے پاس کبھی بات کرنے کا وقت نہیں تھا، اب سارا دن کرسی پر بیٹھا دیواروں کو تکتا رہتا تھا اور تنہا تھا۔ اس کا بیٹا ارحم جو اب نشے کی وجہ سے بدتمیز اور باغی ہو چکا تھا، اپنے باپ سے صرف پیسے لینے آتا تھا اور ذیشان کے کچھ کہنے پر ہی اسے وہی جو اب دیتا جواب وہی ملتا جو کبھی ذیشان نے اپنے باپ برکت علی کو جواب دیا تھا۔ ابا، آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں، آپ کو کچھ عقل نہیں، آپ میری زندگی میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہی ہوگا، میرے پاس آپ کی باتیں سننے کا وقت نہیں، آپ یہاں سے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک سرد شام جب ذیشان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اسے اچانک اپنے پرانے دراز میں وہ سادہ سا موبائل فون ملا جو اس نے برسوں پہلے اپنے باپ کو دیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے آن کیا تو اس میں آج بھی وہ بلاک لسٹ میں موجود تھا اس کا باپ، جس میں اس نے اپنے باپ کا نمبر ڈالا تھا۔ ذیشان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہوا۔ اسے آج شدت سے وہ دن یاد آیا جب اس کا بوڑھا باپ تپتی دھوپ میں اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ یہ ذیشان سے اس کی محبت تھی جو میلوں دور وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے یہاں آتا تھا اور وہ اسے جھڑک کر واپس بھیج دیتا تھا۔ اسے اپنی بہن صفیہ کی وہ قربانی یاد آئی جسے اس نے کبھی اہمیت نہ دی۔ آج ڈاکٹر ذیشان کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی، مگر اسے دوائی دینے والا، اسے پانی پلانے والا اور اس سے بات کرنے والا، محبت سے بات کرنے والا کوئی اپنا نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ والدین بلاک کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ طواف کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر وقت اپنے والدین کے درمیان رہنا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ کے پاؤں چھو کر معافی مانگ سکتا، اس سے بات کر سکتا۔ کاش وہ اپنی ماں کے آنسو پونچھ سکتا، مگر قبرستان کی خاموشی کبھی جواب نہیں دیتی۔ اب ذیشان کا معمول بن گیا تھا کہ وہ عصر کے بعد محلے کے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ کچھ بچے اس کے پاس آتے، اکثر بھاگ جاتے، انہیں ٹافیاں دیتا، لالچ دیتا، انہیں کہانیاں سناتا، اور وہ کہانی کے آخر میں ہر بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف ایک ہی نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، یہ وقت جو تم ان کے ساتھ گزارو گے یہ کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جو ایک بار اگر رخصت ہو جائیں تو پھر دنیا کی دولت دے کر بھی ان کی ایک جھلک آپ کو واپس نہیں مل سکتی۔ اپنے باپ کی مشقت کو بوجھ مت سمجھیں، ان کو جانیں، ان سے محبت کریں، کیونکہ جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ دھوپ کتنی ظالم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذیشان کی یہ پکار اب اس کے پچھتاوے کی صدا بن چکی ہے، جو ہر آنے جانے والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے وقت مانگتے ہیں، اور جو رشتوں کو وقت نہیں دیتا، وقت اسے تنہائی کے جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ کہانی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔